رمضان شهر العبادة، رمضان شهر العطاء، رمضان شهر التسامح، رمضان شهر الإخاء، الأجر فيه مضاعف فيجب الله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم بات کریں گے استقبال رمضان کی۔ استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں دعا سکھائی، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کر کے وہ جنت کو حاصل کر سکیں، بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ رمضان کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، رمضان کو روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ روزہ رمضان کی ایک خصوصی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس غرض سے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، البقرہ 183، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں سے ایک بات بہت قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر بھی فرض کیے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہاں پر روزے کا ایک بہت پیارا مقصد بتایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، کھانا پینا چھوڑنا، بری باتیں آپ کے اندر ویسے ہی ہیں، آپ صرف کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتایا۔ حدیث میں بھی روزے کی فرضیت بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔
روزہ چونکہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کی حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں وہ کون سے ثواب ہیں، وہ کون سے فائدے ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ وہ شخص جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ صرف ایک دن کا روزہ، اور آپ اس کا ریوارڈ چیک کریں کہ آپ کے ایک دن کا روزہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کے ساتھ رکھا جائے، جس کا مقصد تقویٰ ہو، آپ کا چہرہ 70 سال کی مسافت پر آگ سے دور رکھا جائے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں۔ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس درجے کا روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کتنی جزا لیں گے۔ روزہ 3 درجے کا بتایا گیا، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکیں۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائیں۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائیں۔ اب ہم نے پورا رمضان اپنے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ ایک نوٹ پیڈ کے اوپر یہ 3 کیٹیگریز لکھ کے وہاں پر پیسٹ کر دیں، اور آتے جاتے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس کیٹیگری کے اوپر اب تک جو ہے وہ ہم روزہ گزار رہے ہیں، اور اگر نہیں اس کیٹیگری کے اوپر آ رہے تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری کے ساتھ باؤنڈ کر لیں۔ آج کے لیکچر کے اگر ہم امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ اپنے پاس کی پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آج کے لیکچر سے ہم نے کون سے کی پوائنٹس نکالنے ہیں جو اپنے پاس ہم نے سیو کرنے تاکہ ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں وہ ایک ریکال رہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلا کام کہ ہم نے روزہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اپنی نیت کو خالص کر کے رکھنا ہے، کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ روزے کے جتنے ریوارڈز بتا دیے گئے کہ روزہ دار کے لیے ایک الگ دروازہ ہے اور اس کو وہاں پر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ صرف ایک روزہ جو ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جائے گا، ایک روزے کی جزا جو ہے وہ آپ کے فیس کو جو ہے وہ 70 سال جہنم کی آگ سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا، خود اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ تو اس ریوارڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا، اور ہر باطل کام جو آپ کو آپ کی اٹینشن کو آپ کی روزے کی کیٹیگری سے دور کرے، آپ نے جو ہے وہ اس سے بھی بچنا ہے۔ اور ایک اور اہم کام جو ہمیں ویسے بھی روزمرہ کے کاموں میں دھیان رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ ابھی ہم رمضان کے حوالے سے بات کریں تو روزے کی حالت میں سب سے اہم کام کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور جتنا ہو سکے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔